اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم بزرگانان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہمارا خالق حقیقی ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے. درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت بھی ہو چکا. اس کے بعد آج ہم یہاں پر خطبہ جمعہ سننے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس پر ہمیں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. محترم حاضرین، رمضان آیا اور رمضان چلا گیا تو ہمیں اس سے حاصل کیا ہوا؟ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں کس چیز کی تبدیلی آئی؟ رمضان کے بعد ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلم معاشرے میں ایک بڑی حسین نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلم معاشرے کے اندر ایک نئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. جو مسلمان سال کے 11 مہینے مسجد کا رخ نہیں کرتا، مسجد کی جانب نہیں آگے بڑھتا، ایسا مسلمان مسجد کی جانب رخ کرتا ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ تراویح کی پابندی بھی کرتا ہے. اسی طرح جو مسلمان رمضان سال کے 11 مہینے قرآن مجید کو دیکھتا بھی نہیں، وہ مسلمان رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کو مکمل ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ مسلمان جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے سے سوچتا ہے، ایسا مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں. محترم حاضرین، اگر کسی معاشرے کے اندر رمضان کے آنے کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، وہ معاشرے کے اندر سدھار واقع ہوتا ہے، وہ معاشرہ نیکیوں کی جانب آگے بڑھتا ہے، تو یقین مانیں کہ ایسے معاشرے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے معاشرے کے اندر ایمان باقی ہے. اس کے برخلاف ایسا معاشرہ جس کے اندر رمضان آنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ ہو، رمضان کی وجہ سے وہ لوگ نماز
کے پابند نہ ہوتے ہوں، رمضان کی وجہ سے وہ لوگ قرآن مجید کے قریب نہیں ہوتے، ان کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے کہ سال کے 11 مہینے گزرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا جو معاملہ ہے، تمام خامیوں کے باوجود بھی رمضان کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر جو اثر پڑتا ہے، ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے، اس پر بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ اس کے باوجود ایسا ہرگز نہیں کہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، رمضان کے بعد ہماری جو عبادتیں تھیں وہ عبادتیں ختم ہو جائے، رمضان کا جو اثر تھا رمضان ختم ہوتے ہی وہ اثر ختم ہو جائے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو عبادت کا وقت بتلایا گیا، یہ کوئی عبادت کا خاص وقت نہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی خاص سیزن نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص ایام نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو ہمیں ہمیشہ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ہمیں عبادت جو کرنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک ہمیں موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے مسخر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے صرف اور صرف تمہارے ہی لیے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہاری ہی خاطر پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ زمین و آسمان کو ہمارے لیے پیدا کیا، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو ہم نے صرف اور صرف پیدا کیا ہے تو ہماری عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت مل جائے اور وہ آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر یہ ہمیں خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں تو ہم اس خوش نصیبی کو آگے بڑھائیں اور رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں، تاکہ ہمارا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں ہو سکے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، یقیناً ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اور پھر وہ اس پر جم گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کے ایک ہونے کو مانتے ہیں اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم خوف نہ کرو، تم گھبراؤ مت، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، رمضان جب آتا ہے تو ہماری زندگیوں میں ایک طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس انقلاب کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تو ہمارا ایسا گزرا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کی، رمضان جیسے ہی گزر گیا وہ عبادات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے خوب قرآن مجید کی تلاوت کی، رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ ہو، کیونکہ بشر الحافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ 2 صدی ہجری کے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں بئس القوم الذی لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ کیا ہی بری قوم ہے وہ جو اللہ رب العالمین کو صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں جانتی ہے۔ کتنا بڑا بدنصیب آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کی رمضان میں تو عبادت کرتا ہے، رمضان میں تو وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے، رمضان میں تو وہ اللہ کی عبادات میں خوب آگے بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے وہ اس کا عبادات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ کیا ہی بدنصیبی ہے کہ انسان جو رمضان میں تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید مکمل پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس سے زائد مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے،
جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے پھر 11 مہینوں تک اس کے ہاتھ میں قرآن مجید نظر نہیں آتا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ کیا ہی برے وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کو صرف اور صرف رمضان میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بعض روزے دار ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کا مقصد، ان کا روزہ رہنا کا کوئی اعتبار نہیں سوائے یہ لوگ بھوکے رہنے والے ہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور پھر فرمایا کہ بعض قیام کرنے والے، بعض تراویح پڑھنے والے، بعض قیام اللیل کرنے والے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا ٹہرنا، ان کا قیام کرنا صرف اور صرف رات میں جاگنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ عبادتیں انہیں کچھ نفع پہنچانے والی نہیں ہیں، ان کی وہی عبادتیں نفع پہنچا سکتی ہے جو عبادتیں ثابت قدمی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ قائم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، جو کنٹینیو کیا جائے، اس پر مداومت بڑھتی جائے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ آپ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ کریں، اس سے گلا نہیں، لیکن اگر وہ اعمال آپ کے بس کچھ ایام کے لیے ہو اور اس کے بعد وہ اعمال ختم ہو جائے تو ایسے اعمال اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، بلکہ اللہ کو تو ایسے عمل پسند ہے جس پر مداومت بڑھتی جائے۔ محترم حاضرین، رمضان میں ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سے ہی رمضان ختم ہو جائے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں، ہم نے کوئی نیکی انجام دی ہے تو ہماری نیکیوں کو جانچنے کا یہ اعلیٰ بتلایا گیا ہے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوئے یا نہیں، اس کا جانچنے کا پیمانہ بتلایا اہل علم نے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے بعد عمل کے بعد مزید نیک اعمال کی ہمیں توفیق ملتی ہے، مزید نیکیوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو جان لے کہ گویا کہ یہ علامت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نشانی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہم کچھ ایام کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، کچھ ایام کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری عبادتیں ختم ہو جاتی ہے، تو کہا کہ گویا کہ یہ علامت ہے کہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر رمضان کا پورا مہینہ عبادتیں کی، رمضان کے مہینے میں ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، کثرت کے ساتھ ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، کثرت کے ساتھ ہم نے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا ہمارا یہ عبادات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جفاکشی کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ تاگے کو تیار کرتی ہے، سوت کو تیار کرتی ہے، چرخے پر باندھ کر سوت کو تیار کرتی ہے، اور پھر بڑی محنت کے بعد، بڑی صبر آزمائی کے بعد جب وہ تاگا تیار ہو جاتا ہے، وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، تو وہ قینچی لے کر اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے کہا گیا کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت اپنی محنت کو، اپنی پوری محنت کو، مشقت کو کچھ لمحات کے اندر ضائع کر دیتی ہے۔ تم ایسے ہرگز نہ ہو، بلکہ تم نے یہ جو محنت کی ہے اس محنت پر باقی رہو، اور اس محنت کے صلے کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی جو تم نے رمضان میں کوشش کی ہے اسی کوشش کو آگے بھی باقی رکھو۔ محترم حاضرین، رمضان سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں، رمضان کی وجہ سے ہمیں بہت ساری
نصیحتیں حاصل ہوتی ہے۔ روزہ ہمارے لیے بہت ساری نصیحتوں کا حامل ہے، لہٰذا جانتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں، کچھ ہمارے لیے اسباب جو بتلائے گئے ہیں روزے کے سلسلے میں، رمضان کے سلسلے میں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان اسباب سے ہماری زندگیوں میں ایک نئی طرح کی زندگی، ہمارے زندگیوں میں بیداری لا سکے۔ محترم حاضرین، رمضان کے اسباب میں، رمضان کے مقاصد اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر مختلف بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو بتلایا گیا، سب سے پہلا مقصد جو بتلایا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کی وضاحت کی گئی کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جو انسان کے دل پر اگر طاری ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جائے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی دل کی کیفیت کو کہا کہ یہ تقوی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تقوی کے تعلق سے بات چل رہی تھی، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ کیا کہتے ہیں تقوی کے حوالے سے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے ابی بن کعب فرماتے ہیں اور بہت ہی جامع تعریف کرتے ہیں کہ ایک راستہ ہے جس راستے پر بہت زیادہ خطرات ہے، پرخار راستہ ہے، یعنی کانٹیوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور اس راستے پر سے آپ کا اگر گزر ہو تو آپ کس طرح اپنے لباس کو، کس طرح آپ اپنے کپڑوں کو سنبھال کر چلتے ہیں، کس طرح آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں، اسی طرح تقوی کی مثال بتلائی گئی کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہر جانب گناہوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، ہر جانب ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے باوجود اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا کر زندگی گزارنا، ان پریشانیوں کے باوجود، ان فتنوں کے باوجود اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا کر اپنی زندگی گزارنا، اسی کو تقوی کہا گیا۔ محترم حاضرین، تقوی کے فوائد سے ہم سبھی واقف ہیں کہ تقوی کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک فوائد ذکر کیے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے ہیں کہ سب سے پہلے تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو، تنگیوں کو آسان کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین ایسی جانب سے، ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم سے نوازے گا۔ محترم حاضرین، الغرض تقوی کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے۔ ایک آدمی جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، تقوی متقی بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی آسانیوں کے ساتھ گزرنے لگتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو آدمی تقوی کو تھام لے تو اللہ رب العالمین کا وہ فرما بردار ہو جائے گا، اور یہ متقیوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی۔ محترم حاضرین، انسان کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور ان دونوں چیزوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو لازمی طور پر ہے۔ ان دونوں چیزیں یعنی جسم اور روح بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ان میں سے بہت ہی زیادہ اہمیت والی چیزیں تین چیزیں ہیں۔ انسان کے جسم اور روح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کا جسم جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے بنیادی طور پر، وہ تین چیزوں کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی چیز غذا کا تقاضا ہے، یعنی انسان کے لیے غذا کا ہونا، انسانی جسم کے لیے غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان غذا حاصل کرتا ہے تو اسی کے ذریعے سے وہ آگے کے کام انجام دے سکتا ہے، اور اسی غذا کی خاطر
بندہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کماتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کے پیچھے بڑھتا ہے، مال کو حاصل کرنے کی خاطر ہر درجے کوشش کرتا ہے، اور وہ سوچتا بھی نہیں کہ کیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں، کیا میرے یہ جو کمائی ہے یہ حلال کمائی ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا تو رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، روزے سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کے حکم پر، اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ ہم حلال رزق سے بھی رک جائیں، کچھ گھنٹوں کے لیے کہا گیا کہ روزے کی حالت میں جو رزق ہمارے لیے حلال ہے، جو کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جو پینا ہمارے لیے حلال ہے، ایسے کھانے اور پینے سے ہمیں روکا گیا تو ہم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، اور ہم نے اس وقت کے لیے اللہ رب العالمین کی خاطر ان حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم کی خاطر۔ تو سوچیں، غور کریں کہ ہم جب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیز سے رک سکتے ہیں تو حرام چیز سے 11 مہینوں کے اندر کیوں نہیں رک سکتے؟ حرام کمائی سے ہم کیوں نہیں رک سکتے اپنے آپ کو 11 مہینوں کے لیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم پر جب ہم حلال چیز سے پرہیز کر سکتے ہیں، حلال چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو حرام چیز سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اسی طرح انسان کی جو بنیادی ضرورتیں بتلائی گئی، انہی میں ایک ضرورت ہے خواہشات نفس۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس، جنسی خواہشات اللہ رب العالمین نے ودیت کی ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال رشتے کو مقرر کیا، میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس رشتے کو اہمیت والا قرار دیا، بابرکت رشتہ قرار دیا، اور اس رشتے کے ذریعے سے جو ضرورت پوری ہوتی ہے اس کو باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ محترم حاضرین، روزے کی حالت میں کہا گیا کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ، اسی طرح اپنی جسمانی خواہشات سے رک جاؤ، تو ہم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے ان خواہشات کو روک لیا، ہم نے ان خواہشات پر قابو کیا، اور جو رشتہ ہمارے لیے حلال تھا، جو رشتہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب تھا، اس رشتے سے بھی ہم نے پرہیز کیا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو رشتے ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے، محرمات قرار دیے گئے، ناجائز رشتے قرار دیے گئے، ان رشتوں سے کیا ہم پرہیز نہیں کر سکتے؟ ان مہینوں کے اندر جو رمضان کے بعد آنے والے مہینے ہیں، کیا ہم ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے، وہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا، حلال چیز سے رکنے کا ہمیں حکم دیا تو ہم نے رکا، ہم نے فرما برداری کی، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ حرام چیز کے قریب بھی نہ جاؤ، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کہا اہل علم نے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم زنا کے قریب جانے والی، زنا تک تمہیں پہنچانے والی تمام چیزوں سے بچو، تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ محترم حاضرین، ایک آخری بات، انسانی جسم کو جن چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آرام انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ آرام جائز حدود کے اندر ہو، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آرام کی صرف ضرورت ہو، نہ کہ خواہشات کے لیے آرام کیا جائے، اور یہ آرام صرف اسی حد تک ہو تو فائدہ مند ہوگا، اس سے اگر زائد ہو جائے، اس سے اگر بڑھ جائے تو ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آرام پسندی کسی بھی قوم کے اندر اگر آ جاتی ہے تو وہ قوم کی تباہی کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آرام پسندی اگر کسی بھی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو وہیں سے اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیا کہ بنو اسرائیل اس قدر آرام پسند ہو چکے تھے کہ آخر میں جب اللہ رب العالمین کے نبی نے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، چل کر تاکہ ہم وہاں پر جہاد کر سکیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں خلاف لڑائی کرے، تو انہوں نے جواب دیا اذهب انت وربك فقاتلا، کہ آرام پسندی اس قدر ان کے اندر طاری ہو چکی تھی، اس قدر وہ آرام پسندی کے عادی ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور قتال کریں، لڑائی کریں، ہم تو آنے والے نہیں، ہم تو یہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے والے ہیں۔
لہٰذا معلوم یہی ہوا کہ آرام پسندی جس قوم کے اندر آ جائے تو وہ قوم وہیں سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ آپ ایسی شخصیت تھی کہ آپ سے کبھی کوئی گناہی سرزد نہیں ہونے والا، اس کے باوجود آپ آرام پسندی کو ہرگز پسند نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس قدر نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑ دیجئے، نوافل کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی آپ کے بارے میں تو کہا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، آپ تو جنت میں جانے والے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس قدر آپ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا یہ بات میرے لیے پسندیدہ نہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو سوچئے کہ ہم کس قدر عبادتوں کا اہتمام کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صرف شکر گزاری کے تقاضے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس قدر اہتمام کریں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم سے ابھی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، لہٰذا ہم نے رمضان کے مہینے میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں جو ہماری مشق ہوئی ہے، اس مشق کو باقی رکھیں، اس ٹریننگ کو باقی رکھیں، تاکہ ہم آئندہ رمضان تک اپنے آپ کو اسی پر پابندی کے ساتھ، اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں، تاکہ پھر رمضان ہماری زندگیوں میں اللہ رب العالمین مہیا کرے اور اس رمضان میں ہماری دوبارہ ٹریننگ ہو سکے، اس رمضان میں دوبارہ ہماری پھر مشق ہو سکے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے، وہی عمل زیادہ محبوب ہے جو عمل پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا خلاصہ کلام یہی بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں توفیق دی ہے کہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے تو ہم اس عبادت کو باقی رکھیں۔ اگر ہم نے رمضان میں کوتاہی کی تو یہیں سے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ یہاں سے ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رمضان میں ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں وہی انقلاب باقی رہے جو رمضان میں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک رکھ ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔